آج کا یہ 4th میسج ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. عبادت کا مطلب کیا؟ وی ہیو ٹو اسپینڈ آور ہول لائف اکارڈنگ ٹو دا رولس آف اللہ, اکارڈنگ ٹو دا رولس آف رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی جیسے گزارنے کا حکم دیا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے. اس میں نماز بھی آئے گی, زکوٰۃ بھی آئے گی, عمرہ بھی آئے گا, حج بھی آئے گا, آپ کی نیک کام بھی آئیں گے, آپ کسی کی مدد کرتے ہیں وہ مدد بھی آئے گی, والدین کی مدد کرتے ہیں وہ بھی آئے گا. بندگی, ہر اچھا کام کرنا اور زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مطابق گزارنا, یہ عبادت ہے. عبادت کا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیتے رہو, 24 گھنٹے نماز میں لگے رہو. یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامک کانسیپٹ یہ کہ آپ کی ہول لائف, آپ کے 24 آورس اسلام کے اکارڈنگ گزر رہے ہوں, یہ عبادت ہے آپ کی. ذرا مجھے بتا سکتے ہیں انسٹا پہ ٹائم گزارنا اسلام کے اکارڈنگ ہے؟ اسنیپ چیٹ پہ ٹائم گزارنا اکارڈنگ ٹو اسلام تو وہ عبادت ہے؟ تو پھر کل کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ ابھی حدیث کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جنہوں نے غلط چیزیں لکھی ہیں؟ کہاں لکھی ہیں وہ میں نہیں بول رہا ہوں, رائٹنگ. کتنوں نے غلط لیٹرز لکھے ہیں, کتنوں نے اپنے پین کا مس یوز کیا ہے, کسی کو بہت اچھے کلمات سے نوازا ہے, کسی کو کیا برا بھلا کہا ہے. آپ سوچیں کیا یہ ایسی بیکار چل جائے گا؟ کیا اس کا جواب نہیں دینا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گرلس, اس کا جواب دینا ہے. ہر ورڈ دیٹ یو آر اٹرنگ فرام یور ماؤتھ, ہر ورڈ جو آپ اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں, اٹ ول بی آسکڈ. اس کے بارے میں بتانا ہوگا آپ کو. آپ نے اپنی انگلیوں کی انرجی صرف کر کے قلم کو چاہے جہاں چلایا ہو, دیوار پر یا کاپی میں, نوٹ بک پر یا پھر کسی پیپر پر, اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا آپ کو جواب دینا ہے. کیا پوچھا گیا, کیا فرمایا گیا؟ 4 سوالات میں سے ایک, وعن جسدہ فیما ابلا, آپ کی اپنی باڈی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی باڈی کہاں گوائی تھی, کہاں گھلائی تھی. Where have you utilized? Where have you consumed your fingers? Where have you consumed your brain? Where have you consumed your words, your tongue? اپنی زبان کا استعمال سنبھال کے کریں, اپنے دماغ کا استعمال صحیح چیزوں میں کریں. گناہوں کے بارے میں سوچنا بند کیجیے, گناہوں کی زندگی چھوڑیے. اس سب کا جواب دینا ہے. ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جب تک زندگی ہے وہ عیش ہے, یہ مسلمان کا جملہ نہیں ہو سکتا. یہ 5th میسیج ہے, آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جو فریڈم کی بات کرتے ہیں, جو آزادی کی بات, آزادی مطلب فریڈم آف لائف, کہ ہم جو چاہیں کریں. یہ اینیملز کی لائف ہے. انسان کی لائف اور خاص کر مسلمان کی لائف کبھی بھی فری نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں اور اللہ کے رسول کی شریعت کے پابند ہیں, تبھی ہم مسلمان ہیں, ورنہ پھر مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. سر ان عمرہ فیما افنا, اٹ ول بی آسکڈ اباؤٹ یور لائف. آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا ہے, کہاں صرف کیا ہے. پہلا سوال یاد رکھیں گے. دوسرا سوال, وعن عملہ ما عمل فیہ, اعمال کے بارے میں, ایکشنز کے بارے میں, ایکٹیویٹیز کے بارے میں, آپ کے ڈیڈز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا تھے آپ کے اعمال, کیا لائے ہیں اعمال, گناہ لے کر آئے ہیں یا نیکیاں لے کر آئے ہیں. یہ دوسرا سوال یاد ہے آپ کو, کیا ہے؟ آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا عمل کیا ہے دنیا میں. اور میں نے تیسرا پوائنٹ چھوڑ دیا ہے, چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا, وعن جسدہ فیما ابلاہ, جسم کے بارے میں کہ آپ نے اپنا جسم کہاں گھلایا ہے, کہاں لگایا ہے, کہاں یوٹیلائز کیا ہے. اپنی باڈی کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو. آپ کے پیر نیکیوں کی طرف بڑھتے تھے یا گناہوں کی طرف؟ آپ کے ہاتھ موبائل کی طرف جاتے تھے یا قرآن مجید کی طرف؟ آپ کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے تھے یا پھر گندی چیزوں کو اسکرین پر آپ جو ہے دیکھا کرتے تھے؟ اب تو حال یہ ہو گیا, گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کل تک لوگ گندی چیزیں دیکھتے تھے, آج گندی چیزیں خود کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں, شوٹنگ کر رہے ہیں, اپنی جو ہے خود کے پکچرز بنا رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا وقت کا المیہ ہے
کل تک گناہ انسان دوسروں کے دیکھتا تھا، آج کا دور اتنا بدتر ہو چکا ہے، اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ انسان خود گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو شوٹ کر رہا ہے، کیپچر کر رہا ہے، اور پھر اس سے بڑی برائی یہ کہ دوسروں کو بھیج رہا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسی دکھ رہی ہوں؟ بے حیائی کے کام کر کے، غلط کام کر کے شیئرنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے کتنوں کے والدین، کتنے ہماری میم کے پاس، سر کے پاس آ کر لوگ، کتنے والدین روتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکیاں، ہم نے آپ کے اسکول میں اس لیے آپ کے یہاں ہم نے ایڈمیشن دلوایا ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے قرآن مجید کی تعلیم ہے، حفظ کا ماحول ہے، ہم نے تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سمجھا ہے، لیکن دیکھیے ہماری بچیاں اسنیپ چیٹ پہ یہ لکھ رہی ہیں۔ آپ میں سے کس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے والدین آ کے میڈم سے بات کر چکے ہیں، سر سے آ کے بات کر، کتنے والدین روتے ہیں آ کر یہاں پر کہ کیوں آپ کو نہیں بولتے بہت سارے، کیونکہ ایک ڈسٹینس رکھا جاتا ہے، ایک گیپ رکھا جاتا ہے، وہ گیپ ختم ہو جائے تو پھر کیا ماں کیا باپ سب ختم ہو جاتا ہے، اسی لائف میں سب ختم ہو جائے۔ کتنے سوچیں ذرا، جتنے لوگ جرائم کر رہے ہیں، جتنے بچیاں، جتنے بچے اسنیپ چیٹ، اور کتنوں نے آئی ڈیز ایک دوسرے کو دے رکھے ہیں، اشارے میں آئی ڈی مانگے جاتے ہیں، ہمیں کلاس میٹ سے ادھر جا رہے ادھر پھینک دینا، ادھر سے لے لیں گے، پاس کیا جاتا ہے۔ کوئی خود جا کے لینے کی ہمت نہیں کرتے تو پھر ان کے جو ہے نا چیلے، ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ جا کے لے کر آتے ہیں۔ کتنے گناہ کے کام ہیں، کتنی عیاشیاں ہیں، اور کس قدر بے خوفی کا ماحول ہے۔ آپ کو اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو 3 سوالات، 4 میں سے 3 میں نے بتایا، جب اب آپ کا موبائل آپ اٹھائیں نا تو ان سوالات کو ذرا ذہن میں یہ جو ہے دہرایا کریں، گردش کریں۔ موبائل کا اسکرین لاک کھولنے سے پہلے تو سوچیں کہ ان انگلیوں کو جو میں چلانے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ ماں باپ کو دھوکہ دے، کتنے پیرنٹ، کتنے اولادیں ہیں، کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کھلا دھوکہ دے رہے ہیں۔ والدین کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ میری سہیلی سے بات کریں، نام سہیلی کا ہے اور کام الامان والحفیظ، فون نام بوائے کا کون ہے، میرا دوست ہے، لیکن ریسیور جیسے ہی ریسیو ہو جاتا ہے تو وائس از ناٹ فرام اے بوائے فرینڈ، فرام سم ون ایلس۔ یہ تماشے یہ بند ہو جانے چاہیے۔ اگر مسلمان ہیں، آپ کے اندر دل ہے اور آپ کا دل پورا کالا نہیں ہوا ہے، یاد رکھیں جن کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے ان پر قرآن اثر نہیں کرتا، ان پر حدیث اثر نہیں کرتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کا احتساب کرے، کون اپنی ماؤں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کون اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والدین سے لے کے وہ پروجیکٹ کا کام ہے، پروجیکٹ نہیں، وہاں تو نیا پروجیکٹ چلتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو دھوکہ سے دے سکتے ہیں، اللہ کے ان فرشتوں کو نہیں جو صبح و شام انسٹاگرام، ذرا ادھر بھی دیکھ لیں، ذرا کیا ہے یہاں، کون ہے، نام کیا ہے جی، کرامن کاتبین، ایوری تھنگ از بینگ ریٹن۔ کہاں ملے تھے لکھا جا رہا ہے، کس سے ملے تھے لکھا جا رہا ہے، پرائیویسی میں بات کیے تھے، کوریڈور میں جا کے بات کیے تھے، لفٹ میں جا کر بات کیے تھے، سیڑھی سے اترتے بات کیے تھے، ٹیچر کے پاس سے لے کر میم کے پاس جاتے بات کی تھے۔ یہ جتنے سیٹلمنٹس ہیں دنیا کو الو بنا سکتے ہیں آپ، اللہ کے فرشتوں سے ایک بھی ایرر نہیں ہو سکتا، وہ یہاں ہمیشہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے۔ Each and every deed of your life is being recorded without any mistake۔ کوئی ایرر نہیں ہے اللہ کے نظام میں۔ آپ بیوقوف بنا لو ماں باپ کو، جتنا بنانا ہے، اپنی ماؤں کو دھوکہ دو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کے والدین جو آپ کے لیے، آپ کی زندگی کی بھلائی کے لیے، آپ کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں، ان والدین کو آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان والدین کے ساتھ جو ہے آپ کس قدر بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ٹیچرز کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹیچرز آپ کی ایجوکیشنل لائف کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، آپ کی تعلیم سے لے کر تربیت تک کا سارا ذمہ ہم ٹیچرز ادا کرتے ہیں۔ ٹیچرز کو دھوکہ دیتے ہیں، پیرنٹس کو دھوکہ دیتے ہیں،
من غشنا فلیس، یہ آخری بات ہے، اٹ از مائی لاسٹ پوائنٹ، من غشنا فلیس منا. اگر آپ مسلمان ہیں آج کے بعد دھوکہ دینا بند کر دیجئے. اور سب سے بڑا دھوکہ جو آج انسان دے رہا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں، اپنے یاروں کو نہیں، سب سے بڑا دھوکہ جو دے رہا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. لیکن اگر دھوکہ دینے والے اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی اگر دھوکہ دہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ دھوکے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن نہ آپ کرامن کاتبین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور نہ قبر میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی حشر میں اللہ کی گرفت سے آپ بچ سکتے ہیں. امید ہے کہ ان باتوں کے بعد کم سے کم انگلیاں اسکرین پر چلانے سے پہلے ذرا سوچا کریں گے. آپ کریں گے؟ گیمز میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ گیم کر رہے ہیں. آپ اپنی ہیلتھ، اپنی آنکھیں، اپنی ہیلتھ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی انرجی کو برباد کر رہے ہیں. اس سب کا جواب دینا ہے. تو جو کوئی بھی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، بیدار ہو جائیں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں، ڈے ڈریمنگ سے باہر آ جائیں. آپ اینیملز کی طرح آزاد نہیں ہیں. آپ کے ایک عمل کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، ایک چیز کا آپ کو حساب دینا ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ یہاں اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کی بھی فکر کریں. یہاں سے آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی بنیں، اور ایسے اچھے مسلمان بنیں کہ جن کی دنیا بھی کامیاب ہو اور جن کی آخرت بھی کامیاب ہو. انشاءاللہ آپ بنیں گے سب بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.